Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کب کب پڑھنی چاہیے، اور پھر ان کا پڑھنا سنت ہے، واجب ہے یا پھر مستحب ہے، اس مسئلہ کو سمجھ لینے سے انشاءاللہ العزیز انتہائی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب کب پڑھنی ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھ لیجئے کہ جب بھی آپ کوئی نماز شروع کریں گے، وہ سنت نماز ہو، فرض نماز ہو یا واجب یا پھر اسی طرح سے نفل نماز ہو، تو ہر نماز کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہوتی ہے۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ اب پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر پوری نماز میں اب چاہے آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہوں یا 2 رکعت پڑھ رہے ہوں یا پھر 3 رکعت ادا کر رہے ہوں، جتنی بھی رکعتیں آپ ادا کر رہے ہوں گے، دوبارہ سے اس نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نہیں دہرانا، صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھ لینے کے بعد پہلی ہی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی رکعت میں اعوذ باللہ کو پھر نہیں دہرانا۔ تو سامعین مکرم، یہ تو تھا مسئلہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز میں کب کب پڑھنی ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب کب پڑھنی ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ کے حوالے سے یاد رکھ لیجئے کہ جب بھی سورۃ فاتحہ شروع کریں گے تو سورۃ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب چاہے جس رکعت میں سورۃ فاتحہ آپ پڑھ رہے ہوں گے، جب آپ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہوں گے نماز میں، تو سورۃ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب یہ بات بھی اس کے ساتھ ساتھ سمجھنے کے قابل ہے کہ سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد جو سورت پڑھنی ہوتی ہے، آیا اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت شروع سے پڑھ رہے ہوں، جیسا کہ اکثر لوگ جو ہے وہ 30ویں پارہ کی مختصر ترین صورتیں پڑھتے ہیں، یعنی کہ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد ہے، یا پھر سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر ہے، یا قل اعوذ برب الفلق ہے، یا اسی طرح قل اعوذ برب الناس وغیرہ، انہی صورتوں کو زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں۔ اب اگر آپ کوئی سورت شروع سے پڑھ رہے ہیں، یعنی فرض کیجئے قل هو اللہ احد ہی پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس وقت آپ سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ پھر سے سمجھ لیجئے کہ اگر سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کوئی ایسی سورت پڑھ رہے ہیں جو شروع سے ہے، مثال کے طور پر آپ قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہوگا۔ اب نماز میں جہاں تک سنت اور مستحب کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سنت اور مستحب کو بھی ادا کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی نماز کا ثواب بڑھ جائے گا، یعنی کہ اگر آپ سنت اور مستحب پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ ان کا پڑھنا بھول جائیں، ان کو بھولے سے چھوڑ دیں، یعنی کہ سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں، تو اس سے پھر آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ نماز میں کسی سنت کے رہ جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت بغیر سجدہ سہو کیے نماز درست ادا ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر بھول کر کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس سے پھر سجدہ سہو کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا سامعین مکرم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا کے پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کسی بھی رکعت میں دوبارہ کہیں پر بھی اس نماز میں اعوذ باللہ کو نہیں پڑھنا ہوگا۔ اب رہی بات بسم اللہ کی، تو جب بھی آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے۔ تیسری بات وہ یہ کہ سورۃ فاتحہ کے بعد اگر کوئی ایسی سورت پڑھ رہے ہیں جو شروع سے ہے، تو اس وقت پھر اس سورت کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ مستحب ہوگا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔